سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن، میرے ویرو، میرے بزرگو، میرے بھائیو، ذرا سوچو تے صحیح، عثمان ہوئے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے، اللہ دا پاک کلام ہوئے، پھر جامع القرآن ہوئے، میں قربان عثمان تو جاواں، میرے ویر ذرا توجہ کرتے میں عرض کرنا چاہنا وا، کون عثمان؟ صداقت دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ دیانت دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ سخاوت دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ عزت عظمت وقار دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ حیا و وفا دا پیکر عثمان، کون عثمان؟ سخیاں دا بادشاہ عثمان، مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کرن والا عثمان، خوب پورا یہودی کولو خرید کے مسلمانہ لئی وقف کرن والا عثمان، میرے ویر نبی نو 1400 اٹھ سامان لدے دین والا عثمان، میرے ویر ذرا توجہ کرے تے میں اور گل کرنا چاہنا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حق مہر دا انتظام کرن والا عثمان، میرے آقا نے فرمایا علی حق مہر دا انتظام کرو، تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی۔ شیر خدا فرما دے میں زرا لے کے بازار گیا، میں نو سخیاں دے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھیا بھائی عثمان نے کہ علی کس طرح بازار آئے ہو؟ میں عرض کی تھی حق مہر دا انتظام کرنا آیا، آج جنت دی عورتوں دی سردار نل میرا نکاح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے نکاح اے ذرا کنے دیئے؟ اللہ اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا اے 4000 درم دیئے۔ حضرت عثمان نے فوراً 4000 درم دے دیتے، ذرا لے لئی تے جدو حضرت علی نے پیسے لے لے تے فرمایا علی تسی تے ذرا بیچ دیتی ہے، انج کرو ہن ذرا بھی لے جاؤ، میری طرف پیسے بھی لے جاؤ تے ذرا میری طرف سلامی لے جاؤ، میں قربان حضرت عثمان تو جاواں۔ حضرت علی خوش گھر آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھیا شیر خدا بڑے خوش نے، فرمایا علی کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور جڑی میری ذرا من پسند سی حضرت عثمان نے خریدی، پیسے بھی دے دیتے، ذرا بھی دے دیتی، میرے نبی خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو بڑا حیا والا کوئی نہیں دیکھیا، جس عثمان تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دن میں اس تو حیا کیوں نہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما استحيي من رجل يستحيي منه الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر عاشق رسول، محب رسول، پروانہ رسول، مستانہ رسول، دیوانہ رسول اور دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور صورت دے بارے چند باتاں میں عرض کر رہا ساں۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی شہادت دے چند پہلو عرض کراں گا۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دا لقب ہے غنی، اس واسطے آپ نو کہندے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غنی دا معنی ہے مالدار، اور جس دا مال اللہ دے کم آ جائے، اللہ دے رستے دے کم آ جائے، مسکیناں، فقیراں، غریباں، یتیماں دے کم آ جائے، اللہ دے ہاں او مال خیر ہے، او مال شر نہیں۔ جس بندے دا مال ڈرامے، ٹی وی، تھیٹر، فلم، بے حیائی اور برائی تے لگے، اللہ دے کاغذاں وچ او مال شر ہے۔ جیڑا مسجد، مدرسے، طالب علماں، یتیماں، مسکیناں، غریباں، دکھیاں، لاچاراں، بیچاراں تے لگے، او مال خیر ہے۔ اللہ پاک نے اس مال نو خیر فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخیاں دے بادشاہ سن۔ ایک غزوہ ہے جس کا نام ہے جیش الاسرہ۔ نبی علیہ السلام نے اپیل فرمائی بھئی غریب مجاہدین مسلمان انہاں دی مدد کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے عرض کی تھی حضور 100 اٹھ میرا حصہ پاؤ۔ آپ سلم فرمایا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ پھر اعلان فرمایا، پھر دوبارہ حضرت عثمان اٹھے اور عرض کی تھی حضور 200 اٹھ اور حصہ پاؤ۔ آپ سلم فرمایا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ حضور نے تیسری دفعہ اپیل فرمائی۔ حضرت عثمان پھر اٹھے اور عرض کی تھی اللہ دے نبی 300 اٹھ بما سامان سب کچھ میری طرف اور حصہ پاؤ۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے گا اس دا کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہوئے گا۔ عمل اچھا بھی ہوندہ ہے
عمل برا بھی ہوندا ہے، تسی سارے سیانے سمجھدار ہو، عمل اچھا کرو نتیجہ اچھا ہوئے گا، عمل برا کرو نتیجہ برا ہوئے گا، اچھے عمل وچ فائدہ ہوئے گا، برے عمل وچ نقصان ہوئے گا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عثمان جو بھی عمل کرے گا اس دا عمل نقصان دین والا، بولو اس دا عمل نقصان دین والا، اے نہ چھڑو پکھے نو یار میں پتہ نہیں کیڑے ملے آ گیا، اب بچے بہرے میں پکھے چلائی کھڑے، اللہ انہاں نو ہدایت دے۔ دعا کرو پوری دنیا دی تاریخ کسے ورکے دے ساڈا ہی نام لکھیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، عمل اچھا ہوئے گا نتیجہ اچھا ہوئے گا، عمل برا ہوئے گا نتیجہ۔ اے پنجابی دی کہاوت ہے کہ جو گڈو گے وہ چکو گے۔ انگریزی دا بھی ایک جملہ ہے as you sow so shall you reap، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں عثمان دا کوئی عمل اس نو نقصان، کیا مطلب ہے کہ عثمان کو اللہ ساری زندگی برائی والا عمل کراوے گا ہی نہیں، کرنا تے دور دی گلے برا سوچے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر دی مبارک زبان اعلان کر چکی ہے، اور ساڑھے دل دماغ چوں بری سوچ نکل دی نہیں، وہ اننے پاک باز لوگ انہ دے دماغ چ بڑھ دی نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تے انہ اعتماد۔ ایک یہودی عورت نے حضور تے جادو کرتا، اور جادو بھی عجیب کرتب نال کیتا اور کالا کیتا۔ آپ جو کالی سے جیڑا آپ کالا ہوئے او دے کامی کالے، اتو بھی کالا، بولو اندروں بھی او اندروں ہی کالا۔ کرنا لا کافر ہوندہ ہے، جس تے کیتا جائے وہ بیچارہ مظلوم ہوندہ ہے۔ انہیں کوئی کلیجی، کوئی سویاں، کوئی سوت، کوئی سوتر نو گڈاں، کوئی کنڈے، خوہ دے تھلے جا کے کسے اٹھ تھلے دبائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے حضور برتن چک دے سن تے بھول جاندے سن، اے تو میں برتن چکے ہے اے تے رکھے ہے، تو سیدھا سو میں نے بھول سکتا ہے۔ حضرت عائشہ تو پوچھ رہی ہے اپنا برتن ایتھے سی مٹی دا پیالہ، اللہ دے پیارے حبیب تسی آپ ہی دے رکھے ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں رکھے ہاں، میں ایسا کوئی جادو سی عجیب کہ آپ سلم گل کر کے بھول جاندے سن۔ یا رسول اللہ تسی یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ آپ نے فرمانا نہیں، حالانکہ آپ نے فرمائی، لیکن اس کیفیت وچ بھی حضور دی زبان وچوں جھوٹ نہیں نکلیا، جھوٹ نہیں نکلیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہویا کو کیفیت ایسی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں آخری 2 سورتاں اتاریاں، انہاں دیاں ایتاں نے 11، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اے ایتاں بھی نے 11 تے جڑیاں او سوتر نو گنڈا ماریاں سی وہ بھی سن 11۔ وہی آئی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ پاک نے فرمایا بھئی یہودی عورت دال آ گئی ہے، تے دا عموماً لاندیاں عورتیں ہیں، انہاں دے کام ہی کتے نے، اے جی میں اتو کالیاں نے نا ایمیں اندروں ہی ساریاں نہیں کہہ رہا، عورتیں نیک ہی بڑیاں نے۔ عورت نیک ہوئے تو رابعہ بصری نو بھی ماشاءاللہ اس تو بھی اتے، تو یہ بری ہوئے تو پھر اللہ خیر ہی کرے۔ کچھ عورتاں جنہاں دا کام ہی ہے قبرستان جو مردہ بچہ کڈنا، پھر او دا پیٹ چاک کرنا، پھر او دے
پیٹ تویز او کلیجی او کنڈے او سوئیاں او رکھنا پھر او دا پیٹ سینا پھر انہوں سرما پانا یہ جادو دے کرتب ہیں اللہ دے نبی فرمایا من اتا الرافن فقد کفرا جادو کرنا لتا ہے کافر جیڑا او دے کول گیا وہ بھی کافر ہو گیا جادو کالا کرنا لتا کافر ہے تے جیڑا او دے کول گیا وہ مسلمان ہے وہ بھی گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بلایا فرمایا میں نے اللہ پاک نے دسے فلاں کھو دے اندر فلاں اٹھاں علی لین نمبر جبرائیل سارا کو جیدہ سے گیا اتے ایک ایٹ تھوڑی جی تھڑکی ہے تے او دے ذرا چیک کرو اے تعویز کٹن لئی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھو چترے سن اور جدو وہ کڑیا وہ کالی کلیجی تے سویاں تے وہ پتہ نہیں کی پرابلم تے وہ کنڈے تے وہ سود دیو اٹی نو گڈاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دل گھبرا گیا اے جی میں بندہ جیندہ ہوئے نا تسی بات بھی ادھے نال گل کر لیندے ہو تے جدو بندہ مار جائے تے مردے دے کرتے نہیں بھی تسی یاد کر دسو لاندے ہو تسی دے نام ہی ہیں یہ صدقہ کرو ایو جا مال اپنا کرتا نہیں صدقہ کردا مردے دا کرتا مردے دا مال صدقہ کر دیندہ ہے کسی نے انہوں ہاتھ نہیں لاندا لوگ ڈردے ڈردے میت دی 4 پائی نو ہاتھ کیوں نہیں لاندے تسی نہیں مرنا دسو وہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا سارے ہی مرنا نا اس وقت جدو ہے ہی مرنا پھر موت تو کی ڈرنا حضرت عثمان کڑ کے اوپر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نو رکھ دیو انہاں دری او کھو دے کنارے رکھیا کھو او دے کنارے رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورتاں اتاریاں قل اعوذ برب الفلق پہلی گانڈ کھل گئی اب پہ ہی دوسری قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دوسری کھل گئی ومن شر غاسق اذا وقب تیسری کھل گئی ومن شر النفاثات فی العقد چوتھی کھل گئی ومن شر حاسد اذا حسد پنجویں کھل گئی اور اگلی سورت پڑھی 11 دیاں 11 گڈاں کھل گئیاں لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جیڑی گل میں کرنا چاہنا فرمایا عثمان اے تو اللہ سے مہربان جنہیں میں نو دس دیتا لیکن میں تیرے تے اعتماد کیتا ہے تیرے تے اعتماد کیتا ہے کہ تو اس گڑ نو صحیح سلامت لے یہ میں کسے اور بندے نو صحابہ تو علاوہ کھو دے اندر داخل کردہ گڑبڑ کر دیندہ میں رد کر رہا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہمیشہ اعتماد اور محبت دا رشتہ برقرار رکھے کس دا رشتہ اعتماد اور محبت آج ماشاءاللہ محبت دی جگہ نفرت تے اعتماد دی جگہ بے اعتمادی یہ معاشرے عام ہے بہت عام ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اللہ تینو دیوے گا شان اور اللہ تینو عزت دی قمیض پہنائے گا عزت دی قمیض قمیض کرتا جان دے ہی ہو نا یہ نہیں فرمایا کہ عزت دی اللہ شارٹ پوائے گا یا اللہ عزت دی کوئی پینٹ پوائے گا نہیں کیا فرمایا اللہ تینو عزت دی قمیض پہنائے گا حاسد لوگ حسد کرن والے تیری قمیض اتارن دی کوشش کرن گے عثمان میری وصیت ہے اس قمیض نو نہ اتارنا اس قمیض نو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر اور میں عثمان عزت اللہ دے ہاتھ چاہے جس نو چاہے
عزت دے دے وے اور جس نو چاہے ذلیل کر دے وے، چاہے رات لمبی کر دے وے، چاہے دن لمبا کر دے وے، چاہے رات چھوٹی کر دے وے، چاہے دن چھوٹا کر دے وے، چاہے پتھرا میں کیڑے پال کے دکھا دے وے، چاہے چڑیاں کو لو ہاتھی مروا دے وے، چاہے موسیٰ علیہ السلام دے قبیلے وستے 12 رستے بنا دے وے، چاہے اسے دریا وچ فرعون دا بیڑا غرق فرما دے وے۔ فرمایا عثمان اے اللہ دا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ اگر دنیا دے اندر حق آئے گا مقابلے دے اندر باطل بھی بولو۔ یہ اللہ نظام چلایا انہیں لوگ انہیں گھبراندے نے، تو انہوں پتہ نہیں جتھے دن آئے گا اتھے رات بھی آئے گی، جتھے سردی آئے گی اتھے گرمی بھی آئے گی، جتھے بہار آئے گی اتھے خزاں بھی آئے گی، جتھے خوشی آئے گی اتھے غم بھی آئے گا، جتھے سکھ آئے گا اتھے دکھ بھی آئے گا، اور یاد رکھو جتھے تنگی آئے گی اتھے آسانی بھی آئے گی۔ فرمایا عثمان اگر دنیا دے اندر ظالم آئے گا تو مظلوم بھی آئے گا، لیکن یاد رکھنا عثمان اللہ ظالم دی مدد نہیں کرے گا، مدد اللہ مظلوم دی کرے گا، چاہے وہ کرے سال بعد، چاہے کرے 50 سال بعد، چاہے کرے 100 سال بعد، چاہے کرے 500 سال بعد، لیکن اللہ مدد مظلوم دی کرے گا، اللہ مدد ظالم دی۔ فرعون ظالم سی، 500 سال انہیں بڑے بڑے ظلم کیتے، چھوٹے چھوٹے بچے ماما دیاں شادیاں نال دودھ پیندے بچے قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور شداد بڑا ظالم سی، اور قارون بڑا ظالم سی، اور حامان بڑا ظالم سی۔ اے بے نمازی دے بارے آندہ نا بے جڑا بندہ بالکل نماز نہیں پڑھدا او دا حشر فرعون نہ لوئے گا، او دا حشر قارون نہ لوئے گا، او دا حشر نمرود نہ لوئے گا، بے نمازی دا حشر شداد نہ لوئے گا، بے نمازی دا حشر امیہ بن خلف نہ لوئے گا۔ یہ فضائل اعمال وچ حدیث ہے۔ اور بے نمازی دا حشر ظالمہ نہ لوئے گا، ظالمہ نال۔ حضور نے فرمایا عثمان مظلوم بن جانا، مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، ظالم نہ بننا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لکھاں مربع میل دے حکمران، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حیا وفا دے بادشاہ، اور گھر نو گھیرا پان والے چند 100 شر پسند، چند 100 سن، 200 سن یا 250 سن، اور صحابہ نے محبت دا حق ادا کیتا۔ حضرت عثمان نو کیا فرمایا؟ یا تو مکے چلے جاؤ، بیت اللہ دا طواف کرو، صفا مروہ دی سعی کرو، حجر اسود نو بوسے دیو، بس اللہ اللہ کرو، یا دوسری چیز ہے کہ مدینہ چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا میں حضور دا پڑوس نہیں چھڑ سکدا، میں حضور دا۔ حضرت علی نے مشورہ دیتا کہ تھوڑی دیر لئی خلافت چھڑ دیو، کسی اور نو نائب امیر بنا دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضور فرمایا ہے اللہ تینوں عزت دی قمیض پہنائے گا، حاسد حسد کرنے والے تیری قمیض اتارن دی کوشش کرن گے، تو ظلم سہ لینا پر قمیض نہ اتارنا۔ ایک تے میں مدینے والے دا پڑوس نہیں چھڑ سکدا، دوسرا میں عزت والی قمیض بولو نہیں اتار سکدا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن،
میرے ویرو میرے بزرگو میرے بھائیو ذرا سوچو تے صحیح عثمان ہوئے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے اللہ دا پاک کلام ہوئے پھر جامع القرآن ہوئے میں قربان عثمان تو جاواں میرے ویر ذرا توجہ کرتے میں عرض کرنا چاہنا وا کون عثمان صداقت دا بادشاہ عثمان کون عثمان دیانت دا بادشاہ عثمان کون عثمان سخاوت دا بادشاہ عثمان کون عثمان عزت عظمت وقار دا بادشاہ عثمان کون عثمان حیا و وفا دا پیکر عثمان کون عثمان سخیاں دا بادشاہ عثمان مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کرن والا عثمان خوب پورا یہودی کو لو خرید کے مسلمانہ لئی وقف کرن والا عثمان میرے ویر نبی نو 1400 اٹھ سامان لدے دین والا عثمان میرے ویر ذرا توجہ کرے تے میں اور گل کرنا چاہنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حق مہر دا انتظام کرن والا عثمان میرے آقا نے فرمایا علی حق مہر دا انتظام کرو تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی شیر خدا فرما دے میں زرا لے کے بازار گیا میں نو سخیاں دے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مل گئے پوچھیا بھائی عثمان نے کہ علی کس طرح بازار آئے ہو میں عرض کی تھی حق مہر دا انتظام کرنا آیا آج جنت دی عورتوں دی سردار نل میرا نکاح ہے حضرت عثمان نے فرمایا اے نکاح اے ذرا کنے دیے اللہ اللہ حضرت علی نے فرمایا اے 4000 درم دیے حضرت عثمان نے فوراً 4000 درم دے دیتے ذرا لے لئی تے جدو حضرت علی نے پیسے لے لے تے فرمایا علی تسی تے ذرا بیچ دیتی ہے انج کرو ہن ذرا بھی لے جاؤ میرے طرف پیسے بھی لے جاؤ تے ذرا میری طرف سلامی لے جاؤ میں قربان حضرت عثمان تو جاواں حضرت علی خوش گھر آئے آقا علیہ السلام نے دیکھیا شیر خدا بڑے خوش نے فرمایا علی کی ہویا عرض کی تھی حضور جڑی میری ذرا من پسند سی حضرت عثمان نے خریدی پیسے بھی دے دیتے ذرا بھی دے دیتی میرے نبی خوش ہوئے حضور نے فرمایا عثمان تو بڑا حیا والا کوئی نہیں دیکھیا جس عثمان تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دن میں اس تو حیا کیوں نہ کرا حضور حیا کر رہے ہیں کس تم حضرت عثمان تم اور کالے دل والا اے حضرت عثمان تو حیا جنازہ آیا جنازہ صفاں بن گئیاں حضور جنازہ پڑھان لے کھڑے ہو گئے ایک صحابیت کی دی یا رسول اللہ اے حضرت عثمان نال بغض رکھتا ہے انہو یبغض عثمان نبی علیہ السلام نے صفحہ تیار بالکل جنازے دی نیت دس دیتی جنازہ نہیں پڑھایا کیوں فرمایا میرے عثمان نال بغض رکھتا ہے میں اس دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا لیکن میرے ویر میں قربان جاواں دنیا دے اندر ظالم بھی بڑے آئے دنیا دے اندر مظلوم بھی بڑے آئے میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا تسی کربلا دے مظلوم نو یاد کر دے رہندے ہو جنہ دا دن پانی بند رہا اس مظلوم نو کیوں بھول جاندے ہو جدا 40 دن پانی 40 دن بند رہا میرے ویر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے پہرے دار چوکیدار حضرت عباس بھی سن اور بھی یار سن لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے پہرے دار حضرت حسن و حسین سن حضرت علی نے تلوارہ دے کے بھیجیا تے فرمایا جاؤ اپنے خالو عثمان دے دروازے تے چوکیداری کرو جا کے تجربہ سکھو قرآن کی
کیویں پڑھیا جاندا ہے، روزہ کیویں رکھیا جاندا ہے، بھکھیاں کیویں رہیا جاندا ہے، پیاسیا کیویں رہیا جاندا ہے، اس مظلومیت دے اندر اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کیویں کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ مرے اگر شہید، مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ اللہ نے رستہ ہی بلند رکھا ہے۔ مسلمان ہے عزت اللہ، مر جائے تے شہید، بچ جائے تے بولو بچ جائے تے۔ ہن تے مسلمانہ جو جذبہ ہی نہیں، اس واسطے اندر کھاتے کو کمپرومائز کر کے نا کو ٹھوں ٹھاں کر دے نے، پھر کہندے با ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ کیوں؟ سرخی پوڈر خراب ہوندا ہے، لاکھ لاکھ دا میک اپ ہے، 2 لاکھ دا ماشاءاللہ گڈیاں دے ٹائر نے، یہ جھوٹے پھر کے دے آنے نے، جدو میدان لگنے پھر مولی اور نہیں ہوش، سارے بے ہوش ہی ہونا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اے شکر کرو اللہ تو حکمران چنگے دیتے، وہ کہندے تسی بھی کو پوڈر شوڈر لا لیا کرو، اسی بھی کو کریم شریم اینجے رہو میرے بچے ہو، تسی ٹھیک ہو، سیٹ ہو تسی۔ میں قربان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تو جاوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن، اور حضور دے آسے مبارک نل ٹیک لا رہے سن، اور اللہ دا قرآن سنا رہے سن، اور جنت دا رستہ دکھا رہے سن۔ میرے ویر باغی 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 حسد کرن والے لپک پہ اس دروازے تو نہیں ہے جتھے شیر خدا دے شیر بیٹے کھڑے سن، پچھو دیوار تو پھلا گیا، اتنا پتھراؤ کیتا روایت لفظ رے وحسبو عثمانہ حتی سران المنبر مخشین علیہ، اتنے پتھر برسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی دی عالم دے اندر منبر رسول تو زمین تے آئے، بے ہوشی دے عالم دے اندر قصر خلافت دے اندر لے جایا گیا، لیکن میرے ویر باغی باز نہیں آئے۔ جدو ظالم ظلم کرن تے تل جائے، انہوں معصوم نظر نہیں آندے، انہوں حیادار نظر نہیں آندے، انہوں بچے نظر نہیں آندے، انہوں بیبیاں نظر نہیں آندیاں، اودے دل وچوں بہن بیٹی دا خیال نکل جاندا ہے، اودیاں اکھاں وچ خون اتر آندا ہے۔ میرے ویر پر ہمیشہ تاریخ نے ظالم نو یاد نہیں رکھیا، تاریخ نے ہمیشہ مظلوم نو یاد رکھے۔ اللہ دی قسم ہے لکھاں یزید کٹھے ہو جان، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ دے پیر دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے ویر نبی کا نور العین ہے، علی کے دل کا چین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے سبق اپنے چاچے عثمان دی یونیورسٹی وچ پڑھیا سی، قرآن کے میں پڑھنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسے پوچھیا، اننے دن ہو گئے باغیہ نے گھیرا پائے، تسی تلوار چلان نہیں دین دے، تسی کہندے ہو میں او بندہ نہیں بننا چاہتا جڑا نبی دے شہر وچ خون ریزی کرے، اس واسطے تسی 40 دن دے بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، کردے کی ہو، روزے دی حالت وچ رہندے ہو۔ آپ نے فرمایا جدو اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ میری بھوک بھی اتار دیندے، اللہ میری پیاس بھی اتار دیندے۔ اے او مسلمان سن جنہ دی قرآن پڑھ کے بھوک نہیں، ہون تسی نہیں بولنا، انہ دی بھوک اتر دی سی، انہ دی پیاس۔ ہون قرآن پڑھ کے الٹا بھوک، ہون دن پہلے دیکھ پکاؤ موڑ قرآن پڑھنا ہے، نہیں ساڑھے کل پڑھیندہ تسی نہ پکا کے ویکھو یہ پڑھ گئے میرا نام بدل دے گئے، سدو دیکھ نہ پکاؤ، وہ مولوی جی فی سبیل اللہ پڑھنی جے، یہ پڑھ گئے بچے ہو تو میرا نام شک بدل دے گئے، ایک دی بجائے کنیاں پکاؤ۔ اگے قرآن پاک پڑھیا بھوک اتر جاندی سی، پیاس ختم۔ ہون قرآن پڑھنا الٹا بھوک ہون لگ دیئے،
مولوی انہوں چاولاں دی خوشبو آ جاوے پھر انہوں جوش آندا ہے تے جے کوئی چاول چول نہ دسے وہ دن چنگا صدق اللہ العظیم اللہ دے والے سمجھ آئی کہاں گئے مسلمان وہ اگلے زمانے والے گردن کیسر و کسرا کی جھکانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے زمانے کو اکسیر بنانے والے ارے بات کیا تھی کہ نہ روم و ایرا سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے اچھی سبحان اللہ ٹائم ہی دسیو نا ماشاءاللہ اتیتی والا پاس ہوندا ہے میں ویسے چلے چل رہا جے کل دا ٹائم میرا شروع ہوئے باویں جمعہ میں آ کے پڑھا لواں آج بھی پڑھا رہے ہیں اگلا بھی پڑھاواں گا اگا مڑ تسی اللہ دے والے مڑ آپس وچ پڑھا لئیو نہیں مولوی صاحبان آن گے انشاءاللہ رات دی الحمدللہ تشکیل ہو گئی ہے بچیانے ساڈی جماعت ہے پرچہ سانو ایبٹ آباد دا ملے ہے انشاءاللہ دعا کرے انشاءاللہ خیر ہوئے فوجیاں دا علاقہ ہے اسی دگے فوج دی عظمت نو سلام کرنے ہیں باویں جویں کریے ٹھیک ہے نا بھائی اسی کہنے ہیں پاک فوج دی عظمت نو تسی مٹھے مٹھے بول دے ہو مینوں ڈرے ہوئے لگ دے سلام ہے پاکستان ہے تے سی ہاں بابا تے جے پاکستان نہ رہا تے بابا اسی بھی رانا بولو کھادی آؤ پیتی آؤ بس میں آنا وے اللہ اللہ کیتی آؤ اللہ اللہ ادوے بیلی پتہ کی دن کھادی آؤ پیتی آؤ علی 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 کیتی آؤ میں آنا کھادی آؤ پیتی آؤ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کیتی آؤ قربان جاواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آخری وقت دے اندر بھی حیا دی چادر نو تار تار باغیاں نے عملہ کیتا اپنے گھر والے نو فرمایا جلدی جاؤ میرا پجامہ لے کے آؤ کدرے سطر سطر کدرے ننگا نہ ہو جائے ہون ماشاءاللہ بیبیاں ایتو تک کرتے اور ایڈی کوک ہے نا یہ اتوں لمحہ کام اینج بار بار ہاتھ چک سے سبحان اللہ پیرا لوگے دیا ہی نہیں جی میں چڑیلی دے پیر ہوں دے سبحان اللہ الحمدللہ آسی اپنے نفس تے محنت کیتی ہے ایک بزرگ کہتے سی نفس برا ضرور ہے پر میں انہوں سونا بنایا ہے اور پھر سونے تو میں انہوں کندن بنایا ہے تے میں انہوں گندی نالک سٹ دے وہاں تے میرے تو بڑا بے وقوف میرے تو بڑا پاگل کوئی نہیں میں جدو استقیتی ہے محنت میں انہوں بنایا سونا اللہ انہوں بناوے کندن تے میں انہوں گندی نالی سٹ دے وہاں میرے تو بڑا پاگل بے وقوف ہے نہیں اس وقت سے میرا اللہ کہندہ قد افلح من زکاہا اچھی درام وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے امیرہ غور نل میری بات سن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے بوقت شہادت بھی حیاتی چادر نو داغ نہیں لایا باغیاں نے عملہ کر دیتا لٹھ حضرت عثمان دی پیشانی میں جماری خون دا فوارا نکلیا فرمایا الحمدللہ ظالم نے زور دا سریا ماریا پسلیاں ٹوٹ گئیاں فرمایا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے دنیا مار زنا دی وجہ تو کھان دیئے دنیا مار برائی دی وجہ تو کھان دیئے دنیا ظلم برداشت زنا دی وجہ تو کر دیئے میرے اللہ میں تیرے قرآن وستے تیرے کملی والے دے فرمان وستے تیرے اسلامی نظام وستے میرے اللہ میں ساریاں تکلیفوں اٹھا رہے ہیں تے شاءاللہ بیوی بھی وفادار ہوئے اس بیوی دا نام حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت موجود ہے پہلے حضور دیاں دو صاحبزادیاں شہزادیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما
فرما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے نکاح وچ آئیاں تمہیں اللہ نو پیاری ہو گئیاں حضور نے کیا فرمایا کاش عثمان میریاں 60 بیٹیاں ہوندیاں میریاں 70 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے دیندا تیرے سوا کسے نو اپنا جوائی بنانا پسند نہ کردا کیا حیا ہے اور ایک دکھی داستان ہے میں پچھلے جمعے کہا سی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں حضرت ابو بکر دے بیٹے نے جو زور دی ایک سٹ کمر وچ ماری آپ دی چیخ نکل گئی حالانکہ پسلیاں ٹوٹ گئیاں پیشانی پھٹ گئی خون دا فورا چھٹ گیا لیکن دشمنہ تو تکلیف ہی نہیں ہوئی جتنی اپنے تو ہوئی اور ایک لمبا ٹھنڈا سانس بھریا اور حیا و وفا دا بادشاہ اور اسلام دا سورج غروب ہو گیا لیکن بی بی کمال وفادار ہے میں کہنا بی بی وفادار ہوئے دیندار ہوئے تہجد گزار ہوئے نیکوکار ہوئے اللہ زندگی نو جنت بنا دیندا ہے عورت بیوی بے وفا ہوئے یا لوز کریکٹر 5 انگلیاں کٹ جان اور پھر بھی حضرت عثمان دا دامن نہ چھوڑے تسی سوچو اس تو بڑی وفادار کون بیوی ہے سکھا وچ بیویاں بڑا ساتھ دیندیاں پیسے تے بلے بلے جیب خالی تے می اوری گھرو چلے آ جاؤ اتنیاں کرمالیاں کہنیاں سانو تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں کیوں انہوں پیسے دی لوڑ ہے اے شادی تو بندے نال کیتی سی یا پیسے نال کیتی سی اللہ دے نبی فرمایا کسے بیوی عورت نو اپنی گھر والی نو ازمانو وے انہوں دکھ وچ ازماؤ اگر وہ دکھ وچ تہاڈا ساتھ دے وے اس تو بڑی وفادار بیوی کوئی نہیں تجھے وہ آکھے وے نہیں بیلی تیرے کول پیسہ ہے تو پھر سلام علیکم تجھے پیسہ نہیں تو پھر وعلیکم وعلیکم سلام بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی وفادار بیوی کٹیاں ہویاں انگلیاں دے نال حضرت عثمان دے جنازے دے نال میرے ویر میں دکھ دی گل کرن لگا واں تو اپنے علاقے دے چودھریاں دا جنازہ دیکھے ہوئے گا ملک صاحب دا جنازہ دیکھے ہوئے گا خان صاحب دا جنازہ دیکھے ہوئے گا پروفیسر دا جنازہ دیکھے ہوئے گا ڈاکٹر ماسٹر دا جنازہ دیکھے ہوئے گا جنہ بھی بندہ برا کیوں نہ ہوئے تو جنازے تے پھلاں دیاں پتیاں دیکھیاں ہون گیا میرے ویر جنہ بھی بندہ بے نمازی ہوئے تو جنازے تے خوشبوواں دیکھی ہون گیا کستوری دیکھی ہوئے گی امبر تے زعفران دیکھی ہوئے گی میں قربان پاک پیغمبر دے دورے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جدا ظالمہ نے 3 دن جنازہ نہیں اٹھان دیتا تیسرے دن چند صحابہ نے جنازہ اٹھایا میرے ویر جنازے تے پھل کوئی نہیں گلاب دیاں پتیاں کوئی نہیں خوشبو کوئی نہیں عطر کوئی نہیں امبر کوئی نہیں زعفران کوئی نہیں جنازے والی 4 پئی تے پتھراں دی بارش ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک میت پتھراں دے اندر جا رہی ہے آپ دی لاش مبارک چھپی ہے پتھراں دے اندر اور گھر والی وفادار بیوی کی کہہ رہی ہے اے اللہ دے نبی اے آپ دا او حیا اللہ صحابی ہے جنہیں ساری زندگی کسے نو تکلیف نہیں دیتی کسے نو ستایا نہیں کسے نو دکھ نہیں دیتا لکھاں دنیا دکھ دین والی سارے آنجے دکھ سینے دے اندر سمیٹ کے اج تواڈے کول آ رہے ہیں اللہ دے نبی راتی زیارت وچ آئے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو
پریشان نہ ہو عثمان، تو تے میں اج روزہ کٹھے جنت دے اندر افطار کران گے۔ اے او نبی دا عثمان ہے، اے او نبی دا عثمان ہے۔ عصر دا وضو کر کے آ رہے نے، وضو دا پاڑی داڑھی وچوں نچر رہے ہیں۔ حضرت عمر نو حضور فرما رہے نے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے، حضرت عمر بھی بیٹھے نے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ول توجہ، من سرہ وینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس دھرتی تے جنتی چلدا دے کھڑو وے بیر دیکھو۔ حضرت عمر دیکھے کہندے نے میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن۔ دوسرے دن اسے وقت فرمایا میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن۔ تیسرے وقت پھر فرمایا، اسے عصر دے وقت فرمایا میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن۔ میں حضرت عثمان نو جفی پا لئی، میں کیا سارے صحابہ نو ایک ایک دفعہ جنت دی بشارت ملی ہے، دو دو دفعہ جنت دی بشارت ملی ہے۔ عثمان تو کنا خوش نصیب ہے، اللہ دے نبی نے تینو 3 دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے، بشارت دیتی ہے۔ وہ جنتی لوگ نے آج بھی جنت البقیع دے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور دی دائی ہے، بلکہ حضور دی مائی ہے، دودھ پلان والی مائی ہے، وہ دے قدمہ میں سوتے نے۔ اور جاؤ میرے اکثر بزرگ، اکثر شیخ زکریہ جنہ فضائل اعمال لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، شیخ مدنی، وہ صحابہ دے قدمہ میں سوتے نے، جڑے حضور دے گستاخ ہون یا صحابہ دے گستاخ ہون، اللہ دے نبی یا اللہ دے نبی دے صحابہ انہوں اپنے پیران جگہ، انہوں نہیں پیران جگہ مل دی، گلاں کرنوں سارے کر لیندے نے، سارے کر لیندے نے، لیکن عمل کرنوں سارے۔ وہ کسے بندے سنیا بس شہادت دے بڑے فضائل لے، بڑے فضائل لے، بڑے ان شوق پیدا ہویا کی میں بھی شہید ہوں۔ جڑے میں لگا گیا نا چپ کر کے واپس آ گیا، لوگاں کا ہویا گی اس جگہ میں تو فضیلتاں بڑیاں سنیاں آن پر اگا آگے سنے بھئی بالکل ہی تھاں ہی مار دیں دے، بالکل عمل والے پاس اس قوم، عمل والے پاس نہیں آنا۔ تسی سچی دسو آخری گل ہے میری، بھئی دنیا جو نماز پڑھنے والے زیادہ نہیں، یہ بے نمازی زیادہ نہیں، اے روزے رکھن والے زیادہ نہیں یا بے روزے جڑے روزے نہیں رکھتے وہ زیادہ نہیں؟ تسی یہ دسو بھئی سچ بولن والے زیادہ نہیں یا جھوٹ بول؟ صحابی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ، توبہ 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 توبہ، کچہریاں جاؤ سچ ہی سچ، عدالت جاؤ آکھو سچ ہی سچ، ہن سکولاں جاؤ سچ ہی سچ، مولویوں کو جاؤ توبہ 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 توبہ۔ اے اللہ دے نبی نے ٹیک لائی، ٹیک تقیے دی ٹیک، فرمایا 3 گناہ وڈے تانوں دساں، 3 گناہ وڈے، وڈیاں دے وڈے، اکبر القبائر، اکبر وڈے 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 3 گناہ دساں؟ یا رسول اللہ دسو، اسی تو چھوٹیاں تو بچنے ہاں، وڈیاں تو کیوں نہ بچیے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ۔ کیا عظمت ہے صحابہ دی، کیا عزت ہے صحابہ دی، کیا شان ہے صحابہ دی، اور کیا جنت ہے صحابہ دی، اور کیا محبت ہے صحابہ دی۔ حضور فرمایا پہلے نمبر تے اللہ پاک نال شرک کرنا، اے وڈیاں گناہاں چوں وڈا گناہ ہے، تاں لمحہ کیتا ہے تانوں سمجھ آ گیا۔ اور دوسرا شراب پینا، اور تیسرا اے 2 گناہ دسے
دو گناہ. ایک روایت ہے والدین دی نافرمانی کرنا. اے ایک گناہ دسیا بھائی اللہ نال شرک کرنا ٹیک لگی ہوئی ہے. دوسرا گناہ دسیا والدین دی نافرمانی ٹیک لگی ہوئی, ٹیک نہیں چھڑی. تیسرا گناہ دسن لگے اللہ دے نبی ٹیک چھڑ دی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا تیسرا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا جھوٹی. اے لفظ 3 باری نہیں کیا 7 باری کہے. صحابہ کہندے نے سی سوچن لگے تو حضور چپ کیوں نہیں کردے. 7 باری فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی. تے مسلمان جھوٹ تاں بولو بول سکدا ہی نہیں, اور ہن ماشاءاللہ چھڑدا ہی نہیں. او میں اگے کہنا جدوں میں محرم دا جمعہ پڑھاواں نا بھئی انہاں کرم والیاں نیک حیادار وفادار دیندار بیبییاں پردہ چھڈیا نہیں ساڈیاں کدی کیتا ہی نہیں. انہاں نماز کدی چھڈی نہیں, ایسا کدی پڑھی نہیں. او سگا نہ نیتی نہ قضا کیتی نہ کدی آئے مسیتی. او میراسی دی کو بکری وڑ گئی مسیتے. او مولوی انہاں نو آئی کاوڑ, انہاں بکری نو چنگا پولا ماریا لتر نا. او میراسی بجدا آیا, او سکا استاد جی جانور جو ہویا. اے بلا سمجھایا سمجھدا ہے سانو کدی مسجد وچ ویکھیا نے جانور جو ہویا. مطلب تو ایڈا بیڑا میں شکر ہے جانور آ گیا, تو ایڈا جانور ہے تو مسجد نہیں کدی آیا. اس واسطے دعا کرو اللہ مسجدہ آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ ساڈے تے رحم کرے انشاءاللہ. میں یقیناً آخری جملہ کہہ رہا اللہ دی قسم مسجدہ آباد تسی کر دیو جیلاں خالی اللہ کر دے گا. مسجدہ آباد تسی کر دیو ہسپتال خالی اللہ کر دے گا. مسجدہ آباد تسی کر دیو کچہریاں تھانے خالی اللہ کر دے گا. مسجدہ خالی ہو گئیاں سیل میں آباد ہو گئے, مسجدہ خالی ہو گئیاں تھانے آباد ہو گئے, مسجدہ خالی ہو گئیاں کچہریاں آباد ہو گئیاں, مسجدہ خالی ہو گئیاں اور ہسپتال بولو اور مسجدہ خالی ہو گئیاں جیلاں آباد ہو گئیاں. اے تسی مسجدہ آباد کر کے دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں باوضو بیٹھا ممبر تے بیٹھا, جمعہ دا وقت ہے, مبارک گھڑیاں, آخری گل ہے میرا اللہ انشاءاللہ جیلہ خالی کر دے گا. تسی مسجدہ بھرو, مسجدہ بھرو, آؤ مسجدہ دے اندر بھرو, مسجدہ بھرو اور مسلمان بن کے مرو, یہودی بن کے نہ مرو, عیسائی بن کے نہ مرو, منافق بن کے نہ مرو, مشرک بن کے نہ مرو, بددیانت بن کے نہ مرو, بے دین بن کے نہ مرو, ظالم بن کے نہ مرو, زانی بن کے نہ مرو اور شرابی بن کے نہ مرو. مرنا جے تو مسلمان بن کے مرو. الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان بن کے مرو. قبر بھی کبے آجا آجا میں تیرے واسطے جنت دا باغ بن گئیاں. انج نہ مرو انج نہ مرو. ہر کوئی کبے شکر ہے مگرو لتھا ہے, شکر ہے اس ساڈے ناک وچ دم کیتا دے, شکر ہے مگرو لتھا ہے. اللہ دی زمین ہی بد دعا دے وے, اللہ دی زمین ہی بد دعا دے وے. نہیں انج مرو, اللہ دی زمین بھی دعا دے وے, اللہ دا آسمان بھی روے, اللہ دا آسمان بھی روے. کئی دنیا تو ایسے بندے گم سم جنہ دا گلی والا نہیں پتا کوئی نہیں, انج دے مر گئے. فما بکت علیہم السماء والارض, نہ انہاں تے زمین روئی نہ انہاں تے آسمان رویا. حضرت عثمان دا جنازہ جدو قبر دے اندر جنت البقیع وچ اتاریا اور آسمان کو تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہوئی. ایک صحابی نے فرمایا آج اللہ دا آسمان رو رہے ہے, آج اللہ دا آسمان رو رہے ہے, رو رہے ہے. کیوں؟ آج حیا و وفا دا بادشاہ جا رہے ہے, آج اللہ دے نبی دے عاشق دا جنازہ جا رہے ہے, آج عثمان بن عفان جا رہے ہے. اس واسطے اللہ دا آسمان رو رہے ہے, رو رہے ہے. زندگی اچھی گزارو, اللہ پوری زندگی تو بچائے. زندگی باقی, ملاقات باقی. اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں آ کے جمعہ پڑھاواں
تے جی امیر صاحب اجازت نہ دیتی تو پھر انشاءاللہ جمعہ ہوندا رہے گا، لیکن تسی اے کوشش کرو کہ مسجد فل کرو، او دیوار تک بندے ہی بندے ہون۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا انشاءاللہ میرا مالک برکتاں دے دروازے کھول دے گا۔ صحابہ دے سجدے ہی سن سجدے، اے کچی مٹی تے سجدے، اے کنکرہ تے سجدے، اے تپدے صحراواں دے سجدے، اے تپدے گرم پتھراں تے سجدے، او سجدے اللہ دا عرش ہلا دیندے سن، عرش ہلا دیندے سن۔ ساڈے کیوں نہیں لاندے؟ اسی اللہ نال کاروبار واسطے آنے ہیں، اسی ذمہ داری سمجھدے ہی نہیں۔ اسی ایو سمجھنے ہیں جے تو کاروبار وچ برکت دے دیتی اس تے وقت نماز پڑھ دے رساں، تے جے موڑ بھی نہ ہوئی تے ساڈا نماز نال تعلق کیویں؟ سمجھ آئی؟ ہاں نماز فرض ہے، روٹی کھانا فرض نہیں۔ تینو پیاس لگ جائے، پیاس لگے بندے کو برداشت نہیں ہوندی، پانی پینا فرض نہیں، نماز فرض ہے۔ تیرے کو روٹی پانی دا نہیں پوچھیا جانا، قبر وچ تیرے کو نماز دا پوچھیا جانا۔ ما سلککم فی سقر، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، راہ صاحب، جناب علی، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، گورنر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، بڑے پروٹوکول سن، 5 بندے اگے 10 بندے پیچھے، لیٹاں ماردیاں گڈیاں، فراٹے بھردیاں پجارو، پراڈو، لینڈ کروزر، فارچونر، اوہو آرن ہاٹ ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت۔ آج تے جہنم دے تہ خانے چ پئے او تھلے کی بنیا؟ قالو لم نک من المصلین، کی کہن گے؟ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے۔ نماز نبی علیہ السلام دے آخری الفاظ، میری امت نماز نماز نماز، اور آپ دی مبارک روح پرواز۔ اور کی کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سی کھلاندے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھلانا کی تسی اسی انہاں نو چنگیاں ہی نہیں سی سمجھدے، آؤ سزاواں بھگت رہے ہاں، پر اے دے چوں ہن نکلنا، جڑا چلا گیا سو چلا گیا، کرے روے چیخے پٹے باویلا آنسو پانی دے ختم، خون دے شروع، خون دے ختم، پیپ دے شروع، پیپ دے ختم، زخم بن گئے پر سنوائی نہیں ہونی۔ ایتھے ایک پانی دا قطرہ آنسو دا سٹ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے زندگی ہے زندگی، ایتھے توبہ کر، ایتھے توبہ کر، اپنے سانس ہوش و حواس وچ توبہ کر، اللہ تیرے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دے گا۔ اللہ دے گھر تو آ، دامن پھیلا، ہاتھ اٹھا، تیرے منگن چ دیر ہے، اللہ دے دیڑ چ کوئی دیر نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔